رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم پکڑو، اختیار کرو، فإنہ دعو الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، وکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ومنہات للآثام، اللہ گناہوں کو تو معاف کرتے ہی ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے، اور جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ رب العزت تہجد پڑھنے کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ اور دو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت ہے اور ہوگی، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم، میرا مکرم بھائی یہ چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا، خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے، اور ہر ایک یہ خواہش رہتی ہے کہ جو میں بات کر دوں، میں جو بات کروں وہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ تہجد کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، جو انسان رات کو اٹھتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر مضبوط دل والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ اقوام قیلا، اور اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس کی بات کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، اور وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے صحابہ کرام کو اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکن من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ 10 آیتوں سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے کس کس میرے محترم بھائی کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی حصہ بھی یاد نہیں ہے، آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لو، دونوں کی 11 آیتیں بنتی ہیں، آپ کا نام غافل سے کاٹ دیا جائے گا، آپ غافلوں میں شمار نہیں ہوں۔ شریعت کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ یہ 3 موقع آپ اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان قیام نصف لیلہ، جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو جائے گا، آدھی رات کی تہجد کا ثواب اللہ پھر بھی اس کو دے گا۔ من قام من صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان قیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سوئے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ من نام عن حزب او شیء من ذلک، جو رات کو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھ کے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ سورج نکلنے کے بعد سے ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، اللہ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا، اس کو تہجد کا ہی ثواب دے گا۔ پڑھی صبح ہے، ثواب تہجد کا ملے گا۔ من اتی فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، جو شخص رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ میں تہجد کی نیت کر کے سوتا ہوں، تہجد میں اٹھوں گا، نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ آنکھیں نہیں کھل پاتی، کتب لہ ما نوی، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دیا جائے۔ پڑھی نہیں ہے اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ اوتروا یا اہل القرآن، وطر پڑھا کرو اے اہل قرآن۔ جو شخص وطر پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے ساری زندگی سفر میں اور حضر میں، ساری زندگی اپنی پوری زندگی وطر اور صبح کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، ساری زندگی وطر اور صبح کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی۔ صبح کی 2 سنتوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جتنی بھی نفلی عبادات ہو رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل وہ صبح کی 2 سنتیں ہیں۔
تو جو وطر پڑھ کے سوئے گا اللہ رب العزت اس کو بھی تہجد کا ثواب عطا کرے گا، اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا تو تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دیتا، اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا، گراں نہ سمجھتا۔